بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی متقی پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عابد تھا کہ اس کو بذریعہ وہی خبر سنائی گئی کہ تیری 1000 سال عمر باقی ہے۔ اس کم وقت عبادت گزار نوجوان نے جب سنا کہ میری 1000 سال عمر باقی ہے اور میں خود کو کیوں عبادت کی بھٹی میں جلا رہا، اتنا لمبا عرصہ، اتنی لمبی عمر، کیوں نہ میں 900 سال دنیا کی لذت اٹھا لیتا ہوں، 900 سال گناہوں سے لطف اندوز ہو لیتا ہوں، آخری سال جا کے توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لو۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس عبادت گزار شخص نے گناہوں کے ساتھ اپنی دوستی لگا لی، شیطان کے ساتھ اپنی یاری لگا لی، شیطان کے پنجرے میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے جب پہلی بار گناہ کیا تھا تو اس کے جسم پر ایک کپ کپی تاری ہوئی تھی، ایک لرزہ تاری ہوا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وقت اس شخص کا ایمان ہل رہا تھا اور ایمان اسے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، اور کم وقت بچ جا اس گناہ سے، بچ جا اس گناہ سے، یہ گناہ تجھے اللہ سے دور کر دے، یہ گناہ تجھے جہنم کے قریب کر دے۔ اب یہ کم وقت عبادت گزار شخص گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، جو کام کرتا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا، گناہ کرتے 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 900 سال اس کم وقت نے کالے کر ڈال، 900 سال گزر گئے، آخری 100 سال رہ گئے۔ اب بھی اس شخص نے خود کو کہا ابھی تو 100 سال باقی پڑا ہے، آخری 10 سال میں جا کے توبہ کر لیں گے، 90 سال پھر بھی دنیا سے مزہ اٹھا لیتے ہیں، گناہوں سے لطف اندوز ہو لیتا ہے۔ جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب نفس کی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے، کتنا چین قرار آتا ہے۔ کیوں نہ 90 سال اور بھی گناہوں سے لطف اندوز ہو لیتے ہیں، آخری 10 سال جا کے توبہ کر لیں، 90 سال اور بھی اس کم وقت نے کالے کر ڈالے، آخری 10 سال رہ گئے۔ شیطان نے اس کم وقت عبادت گزار کو کہا اور ابھی تو 10 سال باقی پڑے، کوئی بات نہیں، آخری سال جا کے توبہ کر لیں، 9 سال اور بھی گناہ کر لے اور بھی دنیا سے مزہ لے لے، 9 سال اور بھی اس کم وقت شخص نے کالے کر ڈالے، آخری سال رہ گیا، پھر آخری مہینہ رہ گیا، پھر آخری ہفتہ رہ گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آخری دن جا کے توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لوں، آخری دن بھی یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اس کے بعد توبہ کر لوں گا۔ یہ کرتے وہ کرتے 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 روح دبوچ لی گئی، اللہ اکبر، بغیر توبہ کے مر گیا، توبہ نہ کر سکا، توبہ نہ کر سکا۔ جوانو، اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی لمبی ہے پھر بھی انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا حضور زندگی اور موت کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ فجر کی نماز پڑھیے، پتہ نہیں ظہر کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا حضور عصر کی نماز پڑھیے، پتہ نہیں مغرب کی نماز پڑھیں گے یا نہیں۔ اور بھی کافی صحابہ نے کچھ کہا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ سب تمہاری باتیں ہیں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایک سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسرا سلام پھیریں گے کہ نہیں۔ موت اس قدر قریب ہے اور ہمارا قدم دن بدن موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جوانوں، ابھی وقت ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا، ابھی وقت ہے پکی توبہ کرنے کا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں، 7 ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہائے ہائے کی پکار ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین آگ بنی ہوئی ہوگی۔ اس وقت 7 ایسے لوگ ہیں جن کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی میں توبہ کر کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا۔ اس نے جوانی میں توبہ کی، جوانی میں اللہ کا محبوب بن گیا، اس نے جوانی میں خود کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، دین کی راہ پہ اپنی جوانی ڈال دی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ،
आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर दे।